السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سلامتی والا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سلامت رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 7 عجوہ کھجوریں نہار منہ کھائے گا تو اس دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچائے گا نہ جادو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت تکلیف میں بھی کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کوئی چارہ کار نہ بچے تو یوں دعا کرے، اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو، اور جب موت بہتر ہو اس وقت مجھے فوت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے چھوٹی بیماری پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں میں شفا ہے، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام سہو معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو اللہ اور روز محشر پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو پڑوسی کا خیال رکھے اور اس کی تکریم کرے۔
فرمان مصطفیٰ ہے، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جانا یہ اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا مانگتی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ہر شخص کو سلام کہو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرو اور سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حسد کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ ابھی آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ دینی معلومات کو آگے پہنچانا یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔